حضرات، سیرت النبی میں معراج کے واقعے میں سدرۃ المنتہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سبز رف یعنی ایک مسند، ایک سواری آئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے شروع ہوا۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں نہیں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر آپ کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس سے آگے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کا مقام اور شرف ملا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کو بھی سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا کلام ہوا، دیدار ہوا۔ یہ مسئلہ صحابہ میں بھی مختلف رہا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا نہیں؟ صحابہ میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اللہ کا دیدار ہوا اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر جو چیزیں وہی بھیجنی تھی بھیجی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست دیدار نہیں ہوا۔ یہ مختلف مسئلہ ہے، احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ ان 3 آیتوں میں خاص طور پر آخری آیت میں بندوں کو دعائیں سکھائی گئی ہیں اور اللہ بندوں سے کس طرح درگزر فرماتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو اس لیے ان 3 آیتوں کے مضمون کو سمجھنا چاہیے اور اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے اور روزانہ رات میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ دوسرا عظیم تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ تیسرا عظیم تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کی امت میں جو شخص بھی شرک سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور بچا ہوا ہوگا، انشاءاللہ ہم اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ جو آدمی بھی شرک سے بچ جائے تو کوئی نہ کوئی لمحہ وقت ایسا آئے گا جس میں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو شرک سے بچنا، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچنا امت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ عظیم بشارت اس موقع پر، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزیں بتائیں کہ وہاں پر بہت ساری چیزیں میرے اوپر وحی کی گئی، بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 تحفوں کو لے کر بڑی خوشی کے ساتھ نیچے کی طرف آنا شروع کیا تو پہلے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا، خوشی کا اظہار کیا۔ اوپر سے پہلے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، پھر دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نیچے سے جاتے ہوئے 6واں آسمان ہے، اوپر سے آتے ہوئے دوسرے آسمان پر
موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کیا انعام ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ انعام ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل میں نے لمبا عرصہ گزارا ہے، مجھے اچھی طرح تجربہ ہے، آپ کی امت 50 وقت کی نمازوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، آپ اللہ کے دربار میں جائیے، اس میں تخفیف اور کمی کروا کر جو ہے لائیے، ورنہ آپ کی امت اسے برداشت نہیں کر پائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ نے جو تحفہ دیا ہے میں اس میں کمی چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی، 45 نمازیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے امت پر کہ اللہ ایک تحفہ دے رہے ہیں لیکن آپ امت کے لیے زحمت نہ ہو جائے، امت پریشان نہ ہو جائے، اللہ کے دربار میں جا کر پھر اس تحفے میں کمی کرواتے، پھر واپس آتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، برداشت نہیں کر پائے کہ آپ کی قوم، مجھے لمبا تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، آپ دوبارہ جائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اگلی تفصیل اگلی